بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان ہی پہنچایا تھا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک غلطی تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث میں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ کو سینہ میں برچھی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے تو انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے کر شہید ہو سکوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بدہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا بدعہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آگے پیش کر دینے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔
آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے معرکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں۔ خالد نے کہا، مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں کرع الغیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹخ رہے تھے۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلوں میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنا گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ ہا ہا ہا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے ابو جریج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینے والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہاتھ ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی کی وجہ سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس معرکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں، یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی۔
خالد نے کہا یہودی پیٹھ پر وار کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو جریج نے کہا یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے، پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن البارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہودن زیب بنت حارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بظاہر آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبا کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر بن البارہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البارہ رضی اللہ عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البارہ بوٹی چبا رہے تھے، انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البارہ رضی اللہ عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور انتقال کر گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدا یہودا کی قسم یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں مروان ابن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر بن البارہ کو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی فرمایا تھا بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملا کر دیا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ خالد نے کہا آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ خالد نے جواب دیا بڑی آسان ترکیب ہے، یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جریج نے کہکہ لگا کر کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیس بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے
اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی، دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق و اتحاد ہے، اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا، خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ مدینے؟ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا، اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسا لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔